بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 57، دوسری رائے۔ جس طرح لوگوں کے مزاج اور شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی باتیں بھی الگ الگ پائی جاتی ہیں، جو ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ جب آپ کو محسوس ہو کہ فلاں شخص غلطی کر رہا ہے اور آپ خیرخواہی کی غرض سے غلطی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا، تو آپ اس کا نام دشمنوں کی لائن میں نہ لکھیں۔ جہاں تک ہو سکے بڑے دل سے کام لیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے شاگرد کی غلطی پر اسے خبردار کرتے ہیں، وہ اپنی غلطی قبول نہیں کرتا، آپ اس سے دوستی کو دشمنی میں نہ بدلیں اور اس سے اپنے اچھے تعلقات جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پوزیٹیو عمل سے وہ زیادہ غلطیوں کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، چھوٹے شر کے بدلے بڑا شر خرید نہ لیں۔ آپ لوگوں سے معاملے میں اسی کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے اور چھوٹی موٹی باتوں پر ناراض ہونے کی عادت چھوڑ دیں گے تو اچھی زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، نہ کبھی کسی عورت یا غلام کو اپنے ہاتھ سے مارا، مگر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہو اور آپ نے اس کا بدلہ لیا ہو۔ ہاں، اللہ کی عظمت والی چیزوں میں سے کسی چیز کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے لیے ناراض ہوتے تھے۔ آپ نصیحت کرتے اور نصیحت قبول نہ کی جاتی تو معاملے کو نرمی سے لیتے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی حدود پر واقع تبوک کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا۔ ہرقل نے خط پڑھا تو مشورے کے لیے روم کے پادریوں کو بلا بھیجا۔ وہ جمع ہوئے تو شاہی محل کا دروازہ بند کرا دیا اور ان سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی، یعنی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کہاں تک آ پہنچا ہے؟ اس نے یہ خط بھیجا ہے جس میں 3 باتوں کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کا اقرار کر لیں۔ نمبر 2، یا اسے زمین کا ٹیکس ادا کریں اور زمین ہمارے پاس رہے گی۔ نمبر 3، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہرقل نے کہا، خدا کی قسم، آپ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ شخص ہماری زمین چھین لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے دین میں داخل ہو کر اس کے پیروکار بن جائیں یا اسے ٹیکس ادا کر دیا کریں۔ پادریوں نے یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں عیسائیت چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم حجاز سے آئے ہوئے ایک دیہاتی کے غلام بن جائیں۔ پادریوں کا یہ جواب سن کر ہرقل شرمندہ ہوا کہ یہ خط انہیں سنا کر اس نے گناہ کیا ہے۔ پادریوں کو حکومت میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ ہرقل جانتا تھا کہ پادری اس کے خلاف نکل کھڑے ہوئے تو سارے روم میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اس نے پادریوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تو یوں ہی آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ دین پر کتنے پکے ہیں۔ ہرقل کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ اس نے اپنا یقین پکا کرنے کے لیے نصرانی عرب کے قبیلے تجیب کا ایک آدمی بلوایا اور اس سے کہا، میرے پاس کوئی ایسا آدمی لاؤ جو بات یاد رکھتا ہو اور عربی زبان بولتا ہو، میں اسے اس نبی کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تجھے بھی گیا اور نصرانی عربی کے قبیلے بنو تنوخ کا ایک آدمی ساتھ لایا۔ ہرقل نے اپنا خط تنوخی کے حوالے کیا اور کہا، میرا یہ خط اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتیں سنو تو 3 چیزیں نوٹ کرو۔ یہ دیکھو کہ کیا وہ اس خط کے بارے میں کچھ کہتا ہے جو مجھے بھیجا تھا۔ نمبر 2، یہ بھی خیال رکھو کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کی کمر پر دیکھنا کوئی نامانوس چیز نظر آتی ہے۔ تنوخی خط لے کر تبوک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان پانی کے چشمے پر بیٹھے تھے۔ اسے بتایا گیا، وہ آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کو ہرقل کا خط دیا۔ آپ نے خط پکڑ کر گود میں رکھ لیا اور دریافت کیا، تم کہاں سے ہو؟ تنوخی نے جواب دیا، میں بنو تنوخ سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اپنے والد ابراہیم کے دین یعنی دین اسلام حنیفی سے کوئی دلچسپی ہے؟ تنوخی نے صاف جواب دیا، میں ایک قوم کا بڑا ہوں، میں اپنی قوم کے دین
پر قائم رہوں گا یہاں تک کہ ان کے پاس لوٹ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا تعصب دیکھا تو نہ غصے ہوئے اور نہ کوئی مشکلی کھڑی کی، بلکہ ہنس کر فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر آپ نے اطمینان سے کہا تنوخی صاحب میں نے کسریٰ کو خط لکھا تھا لیکن اس نے خط پھاڑ دیا، اللہ بھی اسے اور اس کا بادشاہ کو پھاڑ دے گا۔ پھر میں نے نجاشی کو خط لکھا، اس نے خط پھاڑ ڈالا، اللہ اور اسے اور اس کی بادشاہی کو پھاڑ ڈالے گا۔ اب میں نے تمہارے صاحب کو خط لکھا تو اس نے خط سنبھال لیا، جب تک زندگی میں ذرا سی بھی خیر باقی ہے لوگ اس کی طرف سے سختیاں جھیلیں گے۔ تنوخی نے دل میں کہا یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہوئی جس کے متعلق مجھے میرے صاحب نے وصیت کی تھی۔ اس نے یاد دہانی کے لیے ترکش سے تیر نکالا اور اس سے تلوار کی ایک جانب یہ بات لکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بائیں طرف کھڑے آدمیوں کو دیا۔ تنوخی نے پوچھا آپ کے خطوط کون پڑھ کر سناتا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط پڑھنا شروع کیا۔ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لکھا تھا آپ مجھے جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پھر آگ کہاں ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن نکل آئے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تنوخی چونک اٹھا گئی۔ یہ دوسری بات ہوئی جسے نوٹ کرنے کے لیے ہرقل نے کہا تھا۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا اور تلوار کے درمیان پر یہ بات بھی لکھ لی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خط پڑھ کے سنا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنوخی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے آپ کی نصیحت پر کان نہیں دھرا تھا اور دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا یقیناً تمہارا حق بنتا ہے، تم ایلچی ہو، ہم تمہیں کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری حالت تمہارے سامنے ہے کہ مسافر ہیں اور کھلے جنگل میں بیٹھے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ بولے اے اللہ کے رسول اسے میں تحفہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان اٹھے، اپنا سامان کھولا اور ایک اچھا پوشاک لا کر تنوخی کی گود میں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا اس آدمی کی مہمانی کون کرے گا؟ ایک انصاری نوجوان بولا میں کروں گا۔ انصاری نوجوان تنوخی کو لے چلا۔ تنوخی کا ذہن اس تیسری بات کے لیے گھوم رہا تھا جس کے متعلق ہرقل نے اسے تاکید کی تھی۔ وہ دونوں چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوخی کو آواز دی تنوخ کے بھائی ذرا ادھر آنا۔ تنوخی آیا تو آپ نے کمر پر لپٹی چادر ہٹا دی اور فرمایا اب جس کا تمہیں کہا گیا تھا وہ بات بھی دیکھ لو۔ تنوخی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دیکھی، کندھے کے گوشت پر موٹی ابھری ہوئی کھال کے شکل میں مہر نبوت تھی۔ خلاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا علاج کریں، یہ شرط نہیں کہ وہ آپ کے سامنے غلطیاں ٹھیک کریں، اس لیے غصے میں نہ آئیں۔